بھی کہ کیا تھے، اور آرگیومنٹ یہ بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کوئی اچھی ریت نہیں ہے کہ عدالتیں وزیر اعظم کو گھر بھیجیں. وزیر اعظم کو گھر بھیجتی ہیں پارلیمان عدم اعتماد کے ذریعے. تو اگر عمران خان صاحب کو بھی کوئی عدالت گھر بھیجتی ہے تو آپ کے خیال میں وہ بھی ایک انہی بقول آپ کے بری روایات کا تسلسل ہوگا جو کہ نہیں ہونا چاہیے، یا نہیں خان صاحب کو نائل ہونا چاہیے عدالتوں کے ذریعے، وہ اچھا ہوگا؟ نہیں، خان صاحب کو تو عدالت کے ذریعے گھر نہیں گئے، وہ تو عدم اعتماد کے ذریعے گھر گئے ہیں، وہ تو پارلیمان کے ذریعے گھر گئے. نہیں سر، میں کہہ رہا ہوں نااہل، وہ تو گھر تو چلے گا نا. اگر ان کو کوئی عدالت نااہل قرار دیتی ہے تو یہ اچھی روایت ہوگی یا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے غلط فیصلے ہیں اگر ان کو ری وزٹ کر دیں تو خان صاحب بچ جائیں گے، اگر ان کو ری وزٹ نہ کیا تو خان صاحب بھی نہیں بچیں گے. اس کی ذرا مزید وضاحت کر دیں. یعنی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیمانہ اگر وہی استعمال ہوتا رہا جو نواز شریف صاحب اور دیگر کے لیے ہوا تو اس پیمانے کے تحت تو خان صاحب وہ بھی کرتا. پیمانہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ بھی چل جائے گا. تو یہ عرفان صاحب دیکھیں، عدالتیں تو آئین قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی پابند ہے نا. تو یا تو میرٹ پہ خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یا میرٹ پہ نہیں ہوتے. یہ کیا کہ یا تو ان کو بھی واپس اہل کرو تو اس کو بچاؤ، یا ان کو نائل کیا تو اس کو بھی کرو. دیکھیں عدالتیں جو ہے یہ جن فیصلوں کی میں بات کر رہا ہوں جی یہ آئین اور قانون کے مطابق ماضی میں انہوں نے فیصلے نہیں کیے. یہ جو وزیر اعظم کو جو نااہل کر کے بلکہ تاحیات نااہلی جو میاں صاحب کی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق بالکل نہیں کی. اور یہ مکافات عمل ہے کہ وہ ایک غیر آئینی طریقے سے ان کو نکالا گیا تو وہی طریقہ اگر خان صاحب کے کیس میں برتا گیا تو یہ بھی اسی طرح نااہل ہو جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی غیر آئینی طریقے سے نکالا تھا پچھلوں کو، اور جب ان کو نکالا تھا تو پھر ان کو بھی نکالو، بے شک غیر آئینی ہے. آبویسلی جب آپ اجازت دیں گے عدالتوں کو کہ وہ اس طرح سے فیصلے کرنے شروع کر دیں. کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ لوگوں کو نااہل کر سکتی ہیں پارلیمنٹیرینز کو یا وزراء اعظم کو؟ کہیں نہیں لکھا ہوا آئین میں. ایک انڈائریکٹ ریزننگ کی بالکل غلط اور اس کے تحت انہوں نے کیا. اب اگر وہی جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں جو خان صاحب جس کی تعریف کرتے تھے تو اب وہ مکافات عمل ہوگا کہ ان پہ بھی پھر وہی لاگو ہو جائے. اچھا سر، اب آج آپ نے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بھی بات کی، تو آپ یہ بتائیے کہ میں سمجھنے کے لیے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ یہ پیسہ آپ کے آرگومنٹ کے مطابق ظاہر نیب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی عوام پاکستان کا پیسہ تھا، ریاست پاکستان یعنی عوام پاکستان، یعنی کہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے تھا، نہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں. تو کیا آج نیب اگر اس رقم کو قومی خزانے کے حوالے کرنا چاہے تو کیا نیب سمپلی سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھ کر یہ کام کر سکتا ہے کہ سر جی یہ غلط ٹرانزیکشن ہوئی تھی، یہ عوام پاکستان کا پیسہ تھا، آپ 60 ارب روپیہ ان سے الگ وصول کریں اور یہ پیسے جو ہمیں واپس کریں؟ یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنی ایک سپیچ میں کہا تھا کہ بھائی بڑا سمپل ہے، اگر یہ پیسے پاکستان کے عوام کے ہیں نیب واپس لے لے سپریم کورٹ کو لے کے، مسئلہ کیا ہے؟ ہاں یہ آپشن، لیکن سپریم کورٹ کو بھی چاہیے سو موٹو نوٹس لے کے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ڈال دے. سو موٹو نوٹس لیتے نہیں ہیں یہ اتنے سارے کیسوں میں. یہ تو اب اگر ان کو اس وقت نہیں بھی پتہ چلا، تھوڑی دیر کے لیے ہم سپریم کورٹ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے دیں تو آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور اس سے پہلے تو سین صاحب میرے ساتھ تھے ایک پروگرام میں تو یہی بات ہو رہی تھی. اب تو سپریم کورٹ کو پتہ چل گیا نا کہ یہ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کا ہے، کسی پرٹیکولر گروپ کا، پارٹی کا یا پرسن کا نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ خود سو موٹو لے کہ بھائی یہ پیسے عوام کے تھے، ہمارے اکاؤنٹ میں کہاں سے آگئے، ہمیں جو آپ نے دینے تھے بھائی جان وہ الگ سے پے کریں، اس کو اس میں ایڈجسٹ نہ کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل 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 یہ آپ کا مطالبہ ہے، صحیح. اچھا سر، یہ ایک دو اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قانونی نکات پہ بتا دیں کہ یہ جو بل آیا جس پہ صدر پاکستان نے بھی دستخط کر دیے، تو اب اس کے تحت کیا ہے؟ اس کے تحت نواز شریف صاحب یا جہانگیر ترین صاحب فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا جو وزیر قانون نے کہا کہ بھئی یہ دونوں تو نظر ثانی میں اپنا اختیار استعمال کر چکے ہیں، تو اگرچہ اب نئی قانون سازی نے یہ الاؤ کیا ہے کہ 184(3) کے تحت بھی فیصلوں پر آپ نظر ثانی میں جا سکتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب تو آلریڈی اپنی نظر ثانی کا حق استعمال کر چکے ہیں، اس لیے ان کو کم از کم اس حد تک اس قانون کا فائدہ نہیں ہو سکتا. از اٹ ٹرو؟ یو ایگری؟ دیکھیں دو قانون آئے ہیں. ہاں، ایک قانون ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف 2023 اور دوسرا ہے ریویو کا جو ایکٹ ہے، سپریم کورٹ ریویو ایکٹ آف 2023. ہاں، تو جو پہلا ایکٹ ہے جس کو انہوں نے فی الحال سسپینڈ کیا ہوا ہے اور غلط سسپینڈ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، اس کے تحت اپیل پرووائڈ کر دی گئی ہے تمام ان لوگوں کو جن کے خلاف 184(3) کے فیصلے ہوئے ہیں. جی. تو میاں صاحب جو تھے وہ نااہل ہوئے تھے پناما کیس کے تحت جو کہ 184(3) میں تھا. یس. تو وہاں پہ تو ان کو اپیل کا حق ہے. اب جو دوسرا جو قانون آیا ہے، یہ ریویو کا جو قانون آیا ہے نیا،
اس میں انہوں نے کہا کہ اب جو ریویو ہوگا وہ